الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم، وفي رواية عليكم. وفي رواية للبخاري قالت: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ فرددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب له فيهم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہود کے چند لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت چاہی۔ حضور علیہ السلام نے انہیں ملاقات کی اجازت دے دی۔ یہود کے دلوں میں فرقے برسلی مسلمانوں کے خلاف اور خصوصیت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں بغض اور نفرت تھی۔ اس لیے جب یہ یہود آئے تو فقالوا السلام علیکم، تو انہوں نے السلام کے بجائے السلام کا لفظ استعمال کیا اور اس انداز سے استعمال کیا کہ شاید حضور کو پتہ نہ لگے۔ یہ بات آئی تھی کہ السلام یہ تو دعائیہ جملہ ہے جس میں درمیان میں لام بھی رکا ہے، السلام، اس کا معنی سلامتی ہے، جبکہ السلام جس میں لام نہیں ہوتا اس کے معنی ہلاکت اور موت کے۔ اگر کسی آدمی کا السلام علیکم کہہ دینے کا مطلب بد دعا ہے کہ تم پر بربادی ہو، ہلاکت ہو، تم پر موت نازل ہو، اس قسم کی بد دعا ہے۔ تو یہود اپنی سازشی اور عناد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے السلام کے بجائے السلام کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پردے کے پیچھے موجود تھی۔ انہوں نے ان کی جب یہ بات سنی تو ان سے رہا نہیں گیا کہ اس قسم کے بددعائیہ جملے ہوئی حضور کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو فوراً کہنے لگے کہ بل علیکم السلام واللعنہ، کہ بلکہ تم پر ہی ہلاکت اور بربادی ہو، تم پر ہی لعنت۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا عائشہ، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کله، اللہ جل شانہ بڑے رحیم اور مہربان ہیں، شفیق ہیں، یحب الرفق فی الامر کله، وہ تمام باتوں میں نرمی ہی کو پسند کرتے ہیں کہ انسان اگر کسی کی کوئی غلطی کا ازالہ بھی کرے یا کسی کی غلط بات کو روکے اور ٹوکے بھی تو اس کو بھی نرم انداز، جیسا کہ خود حضور علیہ السلام قرآن کریم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی جب فرعون کے دربار میں کو دعوت کے لیے بھیجا جا رہا تھا، فقولا له قولا لینا کا حکم اللہ نے دیا کہ موسیٰ اور ہارون جب تم فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دینے جاؤ اس کو نرمی سے بات کرو۔ حالانکہ فرعون کون تھا؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا،
انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اللہ جل شانہ اپنے نبیوں کو اس حوالے سے بھی حکم دے رہے کہ فقولا لہم قولا لینا، کہ جب ان سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات. اس سے علماء یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بھی کسی اچھی بات کی تلقین کرے، نصیحت کرے یا کسی غلطی پر تنبیہ کرے ٹوکے تو اس سے نرمی کو اختیار کرے. سختی جب اپنے نبیوں کو بھی فرعون کے مقابلے میں کرنے کی اجازت نہیں دی تو ہمارے سامنے جس کو ہم ٹوک رہے ہوتے ہیں لامعلوم فرعون سے تو کوئی بڑا اللہ کا دشمن یا نافرمان تو نہیں ہو سکتا، اور ہم نبی سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے، اصلاح کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے ہر مقام پر نرمی کارآمد ہوتی ہے، نرمی ہی مفید ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے یہی فرمایا کہ ان اللہ رفیق، اللہ بڑی مہربان ذات ہے، رفیق ہے، شفیق ہے، ہر چیز کے اندر وہ نرمی ہی کو پسند کرتا. قلت اولم تسمع ما قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھی کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود کی حرکت کا پتہ نہ چلا کہ انہوں نے السلام کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا. تو فرمانے لگے کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہود نے کیا کہا، انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا بلکہ السلام کا لفظ استعمال کیا. حضور نے فرمایا کہ قد قلت علیکم، کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا، میں نے ان کو جواب میں وعلیکم کہہ دیا کہ تم کر دو. اب جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہی میں نے اس پر ڈال کیا. انہوں نے استعمال کیا تھا کہ تم پر ہلاکت ہو تو میں نے وعلیکم کہہ دیا کہ تم پر بھی یہی بات ہو. اب جو انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ سلام پر کیا ہوں کہ سلام کر کیا ہوں، وہی ان پر ہی ہوتا ہے. اور بعض روایات کے اندر یہ لفظ بھی ہے کہ میں نے جو اس کو جواب دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی قبول نہیں ہوگا. یہ واقعہ یہاں ہوا، اس سے جو بات سمجھانی مقصود تھی ایک تو یہی ہے کہ ہر معاملے کے اندر انسان نرمی کو اختیار کر، کسی کی غلط بات کا جواب غلط انداز سے دے دینا یہ کوئی اخلاقی اعتبار سے کوئی اونچا مرتبہ نہیں ہے یا اخلاقی اعتبار سے کوئی زیادہ مقام نہیں رکھتا، بلکہ غلطی کا جواب نرمی کے ساتھ دینا، غلطی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا، یہ اصل چیز ہے جو اللہ کو پسند. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ عید کا جواب عید کے ساتھ دینا چاہیے، تو عید کا جواب کم سے کم پتھر کے ساتھ دینا چاہیے. جبکہ دین کی تعلیم یہ نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تیر مارتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، نرمی کے ساتھ دو. اگرچہ بدلہ لینے کی بھی اجازت، جیسے اس نے کہا جواب میں اتنا ہی آپ بھی کہہ سکتے ہیں، جتنی زیادتی اس نے کی جواب میں اتنی ہی زیادتی کا حق آپ کو بھی حاصل ہے. لیکن اگر کوئی اس کے مقابلے میں معاف کرے درگزر سے سامنے تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ جل شانہ کو زیادہ پسندیدہ. اس حدیث مبارک کے اندر ایک تو اسی بات کو بیان کی، اور دوسرا غیر مسلموں کی سلام کی صورت میں جو جواب کا طریقہ کار ہے وہ بتلایا کہ اگر کوئی غیر مسلم مل کر سلام بھی کرتا ہے، جو غیر مسلموں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت موجود رہتی ہے، وہ حسد رہتا ہے اور وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس لیے اگر کوئی غیر مسلم سلام میں پہن کرے تو جواب میں صرف وعلیکم پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، صرف وعلیکم پر ہی اکتفا کرنا ہے. تو جو لفظ اس سے استعمال کیا ہے وہی اس کی طرف لوٹ کر جائے. کہ غیر مسلم کو جواب دینے کا ایک ادب بھی اس حدیث مبارک سے پتہ چلا. اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك